بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو انہوں نے اس پر ہمیشہ مہندی لگائی۔ پھنسیوں کے علاج میں مقامی طور پر مہندی لگانا بہترین علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔ ناشتے میں جو کا دلیا شہد ڈال کر اور اس کے ساتھ 4 سے 6 کھجوریں خون کی کمی، قبض، جسمانی کمزوری اور جگر کی خرابی کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو، اس سے بیوی جلد حاملہ ہوگی۔ حاملہ خواتین کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ حمل بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھایا کرو، اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر اس میں نمک مکس کر دیں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں، اس سے گوشت جلدی اور آسانی سے گل جائے گا۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو، پیشاب صحیح آئے گا۔ 1 کپ دہی کو گرائنڈر میں ڈالیں اور ہلکا سا نمک ڈال کر اس کی لسی بنا کر پی لیں، جسم بھی طاقتور ہو جائے گا اور کبھی بھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کیکر کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا ہے تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق سوتے وقت لگا لیا کرو، اس سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ جامن ضرور کھایا کرو، اس سے معدے میں جمع ہونے والے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خواتین خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، اس سے بخار فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچا ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر لگائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی۔ روز خالی پیٹ 1 چمچ تل کو اچھی طرح چبا کر کھائیں، زندگی بھر کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر بار بار پیشاب آنے کی دقت ہے تو آپ روزانہ مٹھی بھر چنے اور کشمش کھائیں، اس سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ شیمپو کا زیادہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے آپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو انجیر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نہار منہ روزانہ 1 چمچ بھنی ہوئی سونف کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے روزانہ صبح خالی پیٹ
3 سے 5 کھجور ضرور کھایا کریں۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی بھر سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 دفعہ کھانے سے کچھ دنوں میں ہی آپ کو فائدہ نظر آنے لگے گا۔ 1 ہفتے تک میتھی کا پانی پینے سے قبض ٹھیک ہو جائے گا۔ مہندی کے پتوں سے بال دھونے سے جھڑتے بال بھی رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ 1 چمچ میتھی دانے کو 1 کپ پانی میں پوری رات بھگو کر رکھ دیں۔ اگلی صبح اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ 4 ہفتے میں پیٹ کی چربی اندر ہو جائے گی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے، جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکو، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کریں، درد فوراً رک جائے گا۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آتی۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلاؤ، خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، وہ راضی ہو جائے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، مائل ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنے چہرے کو دھونا چاہیے، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھ جائے تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا دیں، کچھ دن استعمال کریں، پیٹ بڑھنا رک جائے گا۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ کھا لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ پھول گوبھی استعمال کرنے سے بواسیر اور پھوڑے پھنسیوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد فوراً 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے آدھے سر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لیموں میں لونگ لگا کر رات بھر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی نچوڑ کر پی لیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ: بیوی روزانہ ہر کھانے پر 70 بار یا ودودو پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والے فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کی طرف کھینچتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں رہتے جاتا ہے۔
کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو، آدھی رات کو کھانے سے گریز کرو، رات کے وقت کھانے میں آدھی روٹی کھاؤ، سکون محسوس کرو گے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ جو لوگ تکیے کے بغیر سوتے ہیں، ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ 5 ایسی عادتیں جو آپ کو بوڑھا کر دیتی ہیں: زیادہ میٹھا کھانا، نیند کا پورا نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا اور سن اسکرین کا استعمال نہ کرنا۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں، اس سے بال اگائیں گے۔ شرط یہ ہے بچے کے سر کے تمام بال گنجا کروا لینے کے بعد اس لیپ کا استعمال کریں۔ کھیرے میں بس یہ ایک چیز مکس کریں اور دھوپ سے جلی ہوئی جلد کا خاتمہ کریں، وہ بھی صرف 20 منٹ میں۔ ایک کھیرے کے 2 حصے کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد کھیرے کے سلائس کاٹیں اور آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ اس سلائس سے چہرے کا مساج کریں اور خیال رہے کسی قسم کا کوئی میک اپ چہرے پر نہ لگا ہو، پھر 15 منٹ تک مساج کرتی رہیں۔ اس کے بعد جلد کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کو جلد پر ہلکی سی ٹائٹننگ محسوس ہوگی۔ اس وقت آپ سادے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ آخر میں ٹشو کی مدد سے چہرہ صاف کریں اور کوئی بھی موئسچرائزر لگا لیں۔ اگر روٹی بناتے وقت آدھی کچی رہ جاتی ہو اور آدھی جل جاتی ہو تو روٹیاں بنانے سے پہلے اپنے توے پر پودینہ رگڑ کر اور اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس طرح روٹیاں صحیح سے پک جائیں گی۔ چائے سے ہماری ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، کم عمر میں درد ہونا، سوتے وقت درد ہونا، یہ سب چائے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آپ جب بھی فاؤنڈیشن لگائیں تو فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملا لیں، اس سے چہرہ ڈرائی نہیں ہوگا اور میک اپ کافی لمبے دیر تک رہے گا اور چہرہ بھی گلوئنگ بنا رہے گا۔ اس لیے فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل آئل ضرور ملا لیں۔ اگر سر میں تھوڑے سے ہلکے سفید بال آ رہے ہیں تو کاجل لیں، اس کو جہاں بال سفید آ رہے ہیں وہاں پر لگا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ آئی برو کے بال کالے اور چمکدار کرنے کے لیے آئی کریم یا پھر ویزلین لگائیں، ایسا کرنے سے آئی بروز شائنی ہو جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ جن عورتوں کی کالی رنگت ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پر جلن محسوس ہو، سرسوں کا تیل لگا لیں۔ چند چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار اور گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح و شام 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔
شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ بکری کے دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر پی لیں، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ ماہواری میں زیادہ درد ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہو ان کی جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ ہوں جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اللہ والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوں، آمین۔ کیا جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ نرم لباس خون کو زیادہ کرتا ہے اور سخت لباس خون کے رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرہ دھو لیں۔ سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گرم دودھ کے ساتھ کشمش کھا لیا کرو۔ روزانہ اپنی خوراک میں سلاد کا استعمال کریں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ 10 منٹ تک ورزش کریں اور فاسٹ فوڈ بالکل ختم کر دیں۔ 1 مہینہ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ خود پتلی اسمارٹ محسوس کریں گی۔ 3 کھجوریں گرائنڈ کر کے پی لیں اور ساتھ میں 1 دیسی انڈا بھی شامل کر لیں۔ لیکن یاد رہے، جن کو بی پی کا مسئلہ ہو تو وہ انڈا بالکل نہ ڈالیں۔ لپسٹک اور نیل پینٹ کو فریزر میں رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے لپسٹک اور نیل پینٹ کافی دیر تک چلے گی اور اس طرح سے یہ سوکھے گی بھی نہیں۔ وٹامن ای کے کیپسول اور ایلو ویرا جیل ملا کر رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے چہرے پر سے داغ دھبے سب ختم ہو جائیں گے اور چہرہ گلوئنگ ہوگا اور چہرہ روکھا سوکھا بے جان بھی نہیں رہے گا۔